جب مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا نا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ تو آپ بھی نبی ہیں، تو شراکت کر لے معاذ اللہ، اس نے جب اس قسم کے الفاظ میں خط لکھا تو اللہ کے حبیب نے جواب لکھا، فرمایا میں تو سچا رسول ہوں، تو کذاب ہے۔ مجمع تھا صحابہ کا، نبی پاک نے فرمایا بھی میری ناموس پہ پہرا دینا ہے، یہ خط لے کے جانا ہے، کون جائے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، فٹافٹ اٹھے، غریب آدمی، 11 بچے، میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نے یار مناؤ تھا ٹنگ بھی نہیں، غریب آدمی فٹافٹ اٹھے اور پادو کھڑا کر کے کہنے لگے سوڑیا کسی اور کی ذمہ نہ لگانا، میں جاؤں گا۔ کہتے جب وہ بولے تو کہ منہ سے کھجور کے بقیہ حصے نکلے، صحابہ کچیروں پہ گرے، تو ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھا تو لے پھر بات کر لینا، تو کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، اگر کوئی نمبر اور لے گیا تھا، میں نے تو فٹافٹ کیا نا کہ نمبر میرا لگے۔ نبی پاک نے خط دیا، گھوڑا دیا، نیزہ دیا، فرمایا جا، رستہ بڑا کٹھن ہے، ذرا دھیان کرنا، عرض کی محبوبہ تو قبول فرما لے اور پھر میرا جانا دے۔ تنے تنہا مسلمہ کذاب کے دربار میں سے ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا، وہ روایت کرتے کہتے ہیں تنے تنہا کھڑے ہوئے، یوں نیزہ گاڑا، وجود پہ کپڑے غریبوں جیسے اور چہرے پہ اطمینان امیروں جیسا، کہتے ہیں جیب خالی، پسینہ ایمان کی قوت سے بھرا ہوا، تردابنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، ایک سیٹ تے پکڑا کو آر دندل ازی اور بھی بوٹیاں جان لیا۔ کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہیں تو دبدبا تن تنا دیکھنے والا ہے۔ اب بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا خط خود نہیں پڑھتے تھے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا۔ اب جب خط لے کے گئے تو ساتھ جو بندہ تھا اس نے جب خط پڑھا تو خط میں نبی پاک نے کذاب لکھا تھا۔ اب جب کذاب پڑھ لیا نا تو سارے دربار نے سن لیا، اب سوچنے لگا کہ چلو تنہائی میں یہ کام کر لیتا تو بچ جاتا، اب تو سارے زمانے نے سن لیا ہے۔ جب سن لیا سب نے تو بھاگ بولا ہو گیا، اور تو کچھ نہ ہو سکا تو ہانپتا کامتا حضرت ابی بن زید کے پاس آیا، تلوار ہاتھ پہ، کہنے لگا تیرے رسول نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے پڑھا تو بولا بنتا ہے جیسے تجھے مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں۔ آپ فرمانے لگے زمانہ جانتا ہے کہ رسول کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے رسول اللہ کا ہر غلام پہرے دار بن جایا کرتا ہے، اگر حضور نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو واقعہ ہی کذاب ہے، تو واقعہ ہی۔ اور کہنے لگے حضور نے تو ایک دفعہ کہا میں 70 بار کہوں گا تو کذاب ہے۔ غلامان نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، فرماتے او بھائی سر درد ہو نا تو لوگ جلسے سے چھٹی لے لیتے، سویرے کئی دوست آپ سب کو ٹیلی فون کریں گے کہ بس وہ طبع ٹھیک نہیں تھی، میرا بھی کچھ ارادہ تھا سجدہ صاف کرنے کا لیکن حکم ذرا سخت تھا تو میں پہنچ گیا۔ عزیز بھائی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی تکلیف میں لوگ ادھر ادھر توجہ کرنا، یہ کہاوت نہیں، داستان نہیں، یہ زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول کے دیکھا ہے، یہ رنگ دھرتی نے دیکھے ہیں۔ حضرت ابی بن زید انصاری نے یوں ہاتھ اٹھایا، بھائی زخم لگ جائے سنی پلاسٹ والا نہیں بیٹھ سکتا، تلوار ماری مسلمان نے، پورا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ چشم تصور سے سوچنا اس قدر کراہ رہے ہوں گے درد سے۔ کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے خیال وہی ہے، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، خیال وہی ہے جو تجھے بتا دیا۔ دوسرا ہاتھ اٹھایا تو اس نے وہ بھی کاٹ ڈالا، زمین پہ گر گئے، آواز پست ہو گئی، بظاہر کمزوری پر ایمان کی قوت اسی طرح تازے ہے۔ اس نے لا کے نہ پیر رکھا اپنے سینے پہ، کہنے لگا بول، تو کہتے ایک دفعہ جوش کے ساتھ کے بیٹھے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، مجھے قتل بھی کرے گا تو میرا رواں رواں پکارے گا کہ میں رسول اللہ کے ناموس کا پہرے دار ہوں اور یہ پہرا میں دیتا رہوں گا۔ وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ فرمایا یہ کوئی کچی بات ہے، ایسے ہی گزر جاؤ۔ ادھر حضرت ابی بن زید انصاری کی روح پرواز کی۔ حضرت انس کی مالک فرماتے یہاں مدینے میں مصطفیٰ کی داڑھی مبارک پہ آنسو گرنے لگے، حضور روئے، ہم نے اچانک یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور حوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی۔ میرے بھائی ناموس رسالت کی پہرے داری، خوب حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، ہمیں تھوڑا تھوڑا شکوہ لوگوں سے بھی ہے جو صرف دین کے نام پر میری طرح عزت پاتے پلتے ہیں، انہیں اس معاملے میں کردار تھوڑا زیادہ ادا کرنا پڑے گا، اب کسی اور وقت کا انتظار نہ کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر خدمت ہوا تو حضور کے چہرہ انور پہلے میں نے خفگی دیکھی، ناراضگی دیکھی، تو میں دیکھ کے بڑی تشویش میں آیا، پھر فوراً میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ کہے تو فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، مجھے دن کے اجالے میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ محبوب نے فرمایا ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا کچھ دیر کے لیے، دل کرے آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، تارے جھڑ جائے، سمندر بہہ جائے،
میں تڑپنے لگا. میں نے کہا حضور کیا ہوا, کیوں ناراض ہے؟ تو محبوب پاک نے فرمایا آج سویرے میں نے تجھے دیکھا ہے, تو گلی سے گزر رہا تھا حضور, گزر رہا تھا, اور میں تیرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے, حضور تھے. تو فرمایا پھر تجھے خیال نہیں آیا, تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا, تجھے خیال ہی نہیں آیا, تو ابو بکر صدیق کی عظمت کو نہیں سمجھا؟ فرمایا اس دنیا میں نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو. تو اس کو, اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں حدیث لکھی ہے, ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں, جو کام کرتا ہوں فلاح ہو جاتا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے نہ چلا کر, ان کے پیچھے رہا کر, اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا. یہ جو بے ادبی ہے نا, بے ادبی یہ نقصان دیتی, یہ نقصان دیتی ہے. خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب بڑا ضروری ہے. اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر انسان تعظیم کرنا نہیں جانتا تو وہ تو کسی حد کا پابندی نہیں, اور جو آدمی جھکنا نہیں جانتا وہ تو مردہ ہے. اس لیے کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے, جس میں لچک ہوتی ہے وہی تو زندہ ہوتا ہے. تو بھائی ادب, آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حکمران سوچ رہے ہیں پورے اسلامی ممالک کے سفیر اکٹھے کر کے وزیر داخلہ سامنے بٹھائے, اور پھر وہ کہنے لگے بڑی جلدی ہم منت کرنے والے ہیں, ہم اقوام متحدہ کی منت کریں گے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو ذرا ہماری سنو. یہاں نا کسے بادشاہ میں ساری جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں, یہاں کسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں بات کرو تو سویرے تماشا لگ جاتا ہے روڈ پہ, اسمبلی میں مکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جن کو آپ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں, وہ لوگ اس پر کمنٹس کرنا بھی پسند نہیں کرتے, دو جملے کہنے بھی پسند نہیں کرتے. سنو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے آ کے مشورہ دیا, کہا جناب حالات اچھے نہیں ہیں, محبوب کے وصال ظاہری کو تھوڑا وقت گزرا ہے اور کئی قسم کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں. وہ مسلمہ کذاب جس نے ختم نبوت میں لقب لگایا ہے, آپ تھوڑی مہلت دیں, ذرا تھوڑا اس کو موقع دے. وہ بے ادب تو ہے پر ذرا تھوڑا موقع دے اس کو, تھوڑے حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ کر لیں گے اس کا. حضرت ابو بکر صدیق نے جناب عمر فاروق جیسے شخص کو گھورا, فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے, اسلام لانے سے پہلے تو سخت تھا, تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میں مدینے میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میری بوٹیاں بھی نوچ کے لے گئے, پھر بھی میں رسول اللہ کی عزت کے ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں اکیلا کھڑا ہونا ہوتا. مجھے کسی شخص کی پرواہ اور حکمران کا شکوہ کیا کرنا. یہاں گھی کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو ہمارے ہر پھٹے پہ ایک ٹاک شو لگ جاتا ہے, ہر چوک میں ایک بحث ہونے لگتی ہے, پھر ریٹ. یہاں کل کو سیاسی بیان داغ دے گا تو دیکھنا کس طرح لوگ. لیکن ناموس رسالت کے مسئلے میں نا وہ جس طرح 4 5 10 اینکر ہیں ہمارے ملک کے, وہ بیچارے اپنی تنخواہ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا, حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا, نبی پاک نے تو اپنے نافرمان. او خدا کے بندے کیسی بات کر رہا, کس قسم کا شخص ہے تو؟ اور اللہ کے بندے نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا, کسی صحابی نے نبی پاک کے بے ادب کو معاف نہیں کیا. اگر کسی غلام نے معاف کیا تو بتلا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معاف کیا جو چھپ چھپا کے در رسول پہ آ گئے. ورنہ تو میرے حبیب نے فرمایا میرا بے ادب اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہو تو وہاں سے نکال بھی قتل کر دو, اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ پرور وہ ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے. وہ فتنہ پرور میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے وہ وارفتگی کا رشتہ ہے, وہ جنون کا رشتہ ہے, جنون کا. قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا, ڈر سنانے والا, حاضر ناظر, گواہ بنا کے بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ, تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں, اس کے رسول پر ایمان لائیں. وتعزروہ وتوقروہ, اور پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کرے. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا, پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرے. تعظیم رسالت مآب, نبی پاک کا ادب. ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جن ماؤں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا. ہم نے آج تک نہیں سنا کسی ممبر سے یہ آواز آئی ہو کہ اذان ہو تو سر پہ دوپٹہ لے لینا چاہیے. لیکن میرے دیہات کی ان پڑھ اماں بھی ٹی وی پہ اذان بھی شروع ہوتی ہے تو کہتے ٹھہر جاؤ, پہلے مجھے دوپٹہ لا کے دو, میرے محمد کا نام آنے لگا ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے لگا. میرے تو دیہات کی ان پڑھ اماں بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا جانتی. ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا. او بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر ملت سنوسی ہند بانی پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا تو ہم لوگ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے اور ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تقریریں کرتے. تو اب تو خیر گنگا الٹی بہ گئی ہے نا, اب تو ہمارے بہت سارے کالم نویس لمبے چوڑے کالم لکھ کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا, مذہب انسانوں کا ہوتا ہے, ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا. اور خدا کے بندے
اگر ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا تو پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ مدینے کو کیوں قرار دیتے؟ پھر حدود حرم کے اندر غیر مسلم کا داخلہ منع کیوں ہوتا؟ اگر مذہب ہی نہیں ملک کا تو یہاں لوگ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پاکستان سیکولر بنے گا، اگر سیکولر کی بات ہوتی تو علماء کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو بتلایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ماننے والے آئیں گے، وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر فاروق کو لیڈر سمجھنے والے آئے، حضرت ابو بکر صدیق کو فالو کرنے والے لوگ آئے، ہمیں تو یہ بتلایا گیا۔ حضرت جناب سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ہم تقریریں کرتے تھے تو ہندو پنڈت جو تھے وہ خلاف تقریریں کرتے تھے۔ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، کانگریس کی حمایتی لوگ تھے تو کہتے ہیں وہاں سارے ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ تو ہندو پنڈت نے نا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی۔ کہتے وہاں کوئی اور نہیں تھا، ایک ملنگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے نا تو دوری ڈنڈے کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر آپ دوست؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ پیچھے سے اٹھا اور جانے کہاں سے اسٹیج پہ چڑھ گیا اور اس نے نا پنڈت کے سر پہ 2-3 ڈنڈے مارے۔ کہتے پنڈت فوت ہو گیا وہیں۔ اب شور ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا۔ حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں اس کو ملنے گیا، میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو شریعت کی طرف آئے، اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، بے ادبی مار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے وہ جواب دیا جو لاکھوں محدثین کے اقوال کی تشریح تھا، جو سینکڑوں مفسرین کی آراء کا لب لباب تھا۔ کہتے ہیں وہ ملنگ مجھے کہنے لگا پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھتا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھتا میری غلطی ہے، میں شریعت کی طرف توجہ نہیں کرتا، دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے، ساری غلطیاں اپنی جگہ پہ، پر میں گناہگار ہوں، اپنے محمد عربی کا غدار تو نہیں نا، میں گناہگار ہوں، کوئی غدار تو نہیں نا، یہ تو نہیں نا ہو سکتا میری موجودگی میں کو میرے رسول کے بارے میں بات کر جائے۔ اس نے کہا میں جیل کی دھرتی پہ آیا ہوں اور مجھے یہاں آ کے وکیلوں اور چچوں نے پوچھا ہے کہ تو ایک دفعہ انکار کر، تیرا کچھ کر لیں گے۔ میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا، بلکہ جیل میں کھڑا ہو کے بھی للکاروں گا کہ اگر یہاں بھی کسی نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کی تو اس کا گلا کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ جو ناموس یہ حساس معاملہ ہے، اور یہ جنونی دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ ان کے لیے لفظ صحابی قرآن پاک نے استعمال کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہا انہوں نے اپنے صحابی سے کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ غار کا جو واقعہ ہے اس میں لفظ صحابی قرآن پاک نے حضرت صدیق اکبر کے لیے بیان کیا۔ ان کے صحابی ہونے کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ ان کے اندر بہت ساری خصلتیں تھیں، اللہ سے ڈرتے تھے، سخی بہت زیادہ تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت بڑی دی ہوئی تھی، شعوری ہمت۔ کچھ لوگوں میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی، لیکن قوت فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ اکیلے فیصلہ کر کے ڈٹ جانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ ایک جملے میں فاضل بریلوی نے کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کامل کوئی نہیں، اور جناب ابو بکر صدیق جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ یہ جو توانائی ہے، ہمارے ہاں لوگ مانتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں، جناب صدیق اکبر نے اس طرح مانا ہے جس طرح نبی پاک نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ تجھے بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے، اندھا بھی کر دیتی ہے۔ نہ انسان محبوب کا نقص دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ کبھی اس کی زبان سے وہ جملہ ادا ہو سکتا ہے۔ جس کو محبت ہو، اس نے بات سن لی وہ بھی محبت میں کچا ہے، جس نے بیان کر لی وہ تو فیل ہے نا، بالکل ہی وہ تو ناکام ہو گیا، اور جس نے دیکھ لی اوہو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بھی ابھی پیار نہیں کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں حدیث کے جو خود رسول پاک نے بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو کوئی ایسی چیز نظر، ابو جہل نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا معاذ اللہ مجھے تو آپ کی طرح کا شخص کوئی نظر ہی نہیں آتا، یعنی اس نے کمزور لفظوں میں کہا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے محبوب تیرے جیسا حسین نظر کوئی نہیں آتا۔ اب اس کے پاس چونکہ بغض تھا تو اپنے لفظوں میں بات کر رہا تھا، اس کی جو دل کی بات تھی وہ الفاظ بن کے آ چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی تو وہ اپنے لفظوں میں بات کر رہے، اپنے جملوں میں اس کا اظہار کر رہے۔ یاد رکھیے گا انہوں نے اس طرح محبت کی جس طرح محبت کرنے کا حق ہوتا، یعنی ہر چیز ہی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، سارے بچے نبی پاک کی غلامی پہ لگا دی، غلام بھی سارے حضور کے پیچھے لگا دیے، بس نبی پاک کی ڈیوٹی کر لی، ہزاروں دینار کا نقصان اٹھایا،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہر چیز کو ترجیح دی۔ بات تو ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے، پر کبھی اس کے حسن کو بھی ملاحظہ فرمائیے نا، کبھی ذرا ملاحظہ فرمائیے نا۔ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھائی رستے رستے کی محبت ہے، یہاں مجھے 5,000 کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں نہیں میں محبت کر سکتا۔ یہ نقصان 5,000 کا کون برداشت کرے؟ محبت ضرور ہے پر اب اتنا نقصان کون برداشت کرے؟ جناب صدیق اکبر کا کمال دیکھیے کہ مال کا نہیں، جان کا نقصان برداشت کرنے کو بھی تیار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آگے خطرہ ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے نا حضرت صدیق اکبر، 5,413 فٹ اونچی غار ہے، جب حضور ذرا سا چلے تو قدموں کو تکلیف ہوئی تو عرض کرنے لگے حضور آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں۔ پبا پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضور کو لے گئے اور جب غار ثور پہ پہنچے تو کہنے لگے حضور مجھے اندر خطرہ لگتا ہے، آپ ٹھہرے پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں جاتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر تشریف لے گئے اور دیکھیں نا سالوں پرانی غار پڑی تھی، اس میں بڑا کچھ تھا، لیکن جناب صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ پھاڑ کے غار صاف کی۔ پھر جہاں سوراخ تھے نا، خطرہ تھا کہ کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کے غار کو بند کیا۔ جب مکمل تسلی کر لی تو کہا حضور اب آپ تشریف لے آئی۔ اب جب غار سے نکلے نا جانے کے لیے، اس انداز کو بھی ذرا دیکھیں۔ لوگ آج خشک دین کے بڑے قائل ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اتنی لمبی باتیں، آپ معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ محبت کی بات کرتے ہیں، آپ وارفتگی کی بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو لفظ عشق کی بڑا برا لگتا ہے، وہ اس جملے تک جانا ہی پسند نہیں کرتے۔ وہ خدا کے بندو، یہ بھی تو انداز دیکھو نا صحابہ کا۔ جب نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ نکلے نا غار ثور سے، تو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تو کبھی نبی پاک کے آگے جاتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو محبوب کو پتا ہے، پھر بھی پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کرنے لگے حضور مجھے شک ہے کہ کافر طاق میں چاہتا ہوں اگر آگے سے تیر آئے تو وہ بھی میرے سینے پہ لگ جائے۔ پھر مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے پیچھے سے آ جائے تو پیچھے ہٹتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی نیزہ آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی دائیں سے آئے تو وہ بھی مجھے لگ جائے، کوئی بائیں سے آئے تو مجھے لگ رہی۔ طبیعت نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ یہ ذائقہ جب نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی روشنی روح تک عطا فرماتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، سینکڑوں سال پہلے کے مفسر، اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا کچھ مخصوص لوگوں کی۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا، دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے۔ حضور نے انگوٹھی دی، کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں۔ یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے جو تھوڑا سیانا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کوئی بچہ بھی کر کے آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے۔ فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابوبکر ہی کر کے آئے گا۔ جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے جناب صدیق اکبر گئے، کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو، پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤں، میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو۔ حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شانے پہ اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو۔ اور میں نے کہا بیوقوف تو حضور کی حد بتا دے نا، ہم وہیں تک رہ جائیں گے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ، وہ حد بتا، ہم حد تک رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو، اللہ کا نام لکھواؤ۔ جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا۔ واپس لائے نا، حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ، محمد اور ابو بکر۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ یار یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا اپنا بھی۔ جناب صدیق اکبر چونک گئے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو، تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور، واللہ میں نے نہیں لکھوایا۔ محبوب ابھی بات سن ہی رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو، لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے۔ تو بھائی
محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے، اور یا ابو بکر دوسری، فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں۔ تو تیسری، فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور بیٹھے رہے اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، یہ میری پسند۔ انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی نبی پاک کی غلامی، ڈھال لیا تھا اپنے آپ، اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا، زاویہ نگاہ ہی ایک تھا، سوچ ایک کی طرف رہتی تھی، دائیں بائیں جاتی نہیں۔ میرے بھائی جب محبت خالص کرنی ہے تو میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے، ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کرنی، انہوں نے غلامی کس طرح کرنا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے، ہوش مند آدمی تھے، دانا آدمی تھے، بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینے کا، اس رستے جانے لگے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق جاتے جا رہے، تھوڑی دیر گزری تو کچھ صحابہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بھی پیچھے پیچھے، کدھر جا رہے ہیں؟ تو پلٹے تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد ہی نظر نہیں آئے تھے، پھر حضور ادھر سے تشریف لائے تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ رہے، تو میں چلا سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام بچھوڑا۔ کہا میں جب بہت علیل ہوئے نا حضرت صدیق اکبر تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے، کہا اسے دیکھو تو صحیح، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے۔ تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرض تو کوئی نہیں لیکن ان کا دل بے چین ہے، ان کی روح پریشان ہے، یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار، کس سے بچھڑے ہو؟ تو جناب ابو بکر نے آنکھ کھول کے دیکھا، فرمایا تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں، تمہیں تو جیسے خبر ہی نہیں۔ تو حضرت عمر بھی رو پڑے، بھائی محبت کی تو ٹوٹ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاؤں کا رشتہ رہا تو پھر حد درجے کا رہا، ہر چیز قربان کی۔ یہ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا وہ بیچارے اپنے ذائقے کھو بیٹھتے ہیں سارے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور کی غلامی کرو تو کھل کے کرو، ڈٹ کے کرو، پھر جو بچا بچا کے رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ خود محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، فرمایا رب کے رستے میں جب دے تو گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا، اور کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ ہم محبت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے تھوڑی سی، وہ کس طرح کی محبت ہے جس میں بندہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، وہ کیسے آگے بڑھے؟ غلامی تو غلامی ہوتی ہے، غلاموں کی سوچیں اپنی نہیں ہوتی، سوچیں بھی غلام ہوتی ہیں۔ غلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی رضا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، دائیں بائیں لوٹ کر پلٹ کر ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ہر لحاظ سے کی، ہر وقت کی، ہر طریقے سے کی۔ امت مسلمہ اگر غلامی کا طریقہ سیکھے گی تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے۔ حضرت صدیق اکبر بتلائیں گے کہ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کرنی ہے۔ جب رات تھی نا بدر کی تو کافروں کا سب سے بڑا نشانہ یہ تھا اسی طرح حضور کو شہید کیا جائے، وہ پورا فوکس کیے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، پوری توجہ تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضور کے لیے علیحدہ سے خیمہ بنایا جائے، چھپر بنایا حضور کے لیے، وہ ہم نے چھپر بنا دیا، محبوب اس کے اندر قیام کرنے لگے۔ اب خیال یہ تھا کہ یہاں ڈیوٹی کون کرے گا، ڈیوٹی کون کرے گا، یہاں کون ٹھہرے گا، یہاں یہ بڑے خطرے والی جگہ ہے، یہاں کون ٹھہرے گا۔ فرماتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی تو جناب صدیق ایک بار فٹافٹ بولے، کہنے لگے تمہیں ضرورت کیا ہے انتخاب کرنے، میں جو ہوں جب تک میں موجود ہوں کسی کافر کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے، طاقت ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کے ان جگہوں کا انتخاب کرتے، اس طرف ان کی توجہ رہتی۔ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان پر اعتماد کرتے۔ 17 نمازیں نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائی، 17 نماز۔ اور جناب ابو بکر کا بھی یہ حال تھا، آج تو باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلام آپ پڑھ لیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کھڑے ہونے سے دقت ہونے لگی۔ میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، اگر اتنی سی بات سے ہی آپ کو دشواری ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور ایک صلح کے لیے گئے، فرمایا مجھے دیر ہو گئی تو کسی کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا لے۔ تو کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی، جناب بلال نے اقامت کہی تو حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی 2 ہی رکعتیں پڑی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، جس صف سے حضور گزرتے رہے صحابہ رستہ چھوڑتے رہے،
दौरान नमाज ही महबूब पहली सफ के करीब आए तो जनाब सिद्दीक अकबर ने कदम पीछे हटाया, ऐन नमाज में, ऐन नमाज। हुजूर ने फरमाया अबू बकर मुकम्मल करो नमाज। फिर कदम हटाया, तीसरी दफा फिर कहा, फिर कदम उठाया। जनाब सिद्दीक अकबर पीछे हट गए। महबूब ने नमाज मुकम्मल कराई और फरमाया मैंने जब कहा था मुकम्मल कराओ तो क्यों नहीं कराई? क्या खूबसूरत अंदाज है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब अबू काफा के बेटी की इतनी जरूरत तो नहीं ना कि मुस्तफा का इमाम भी बन जाए। रब करीम का वो दोस्त जिसने कोई चीज बचा के नहीं रखी, हर शय अपने रब की बारगाह में पेश करती। चंद चीजों से इंसान को बड़ा प्यार होता है, घर से बड़ा प्यारा होता है। वो बड़ा खूबसूरत होटल, 5 स्टार होटल में रहा, वो इस्लामाबाद गया, किसी सफर पे गया तो बड़े आला किस्म के उसको खाने मिले, बड़ी चीजें मिली, लेकिन कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट। तो साथ बेड पे दोस्त था तो उसने कहा साहब सो जाओ, तो उसने कहा यार जो मजा अपने घर में सोने का है वो किसी और जगह थोड़ी है। घर बड़ा प्यारा होता है, इंसान लगाव होता है, जिस बेतकल्लुफी से, सुकून से, आराम से इंसान अपने घर में वक्त बिताता है, कहीं और मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इंसान को औलाद बड़ी प्यारी होती है, बड़ी अजीब शय, ना हो तब भी बड़ा दुख है और होने के बाद भी इसकी बड़ी आजमाइशें। ये बड़ी एक मीठी चीज है। औलाद एक बड़ा अजीब सा मेवा है, पता नहीं ये किस इंजेक्शन का नाम है कि छाती पर चढ़ जाए तो अल्लाह सुकून अता फरमा देता है, पता नहीं किस ठंडी दौलत का नाम रब करीम ने औलाद रखा। बड़ी प्यारी होती है औलाद। फिर तीसरी चीज इंसान की अपनी जान है, और ये इतनी कीमती शय है कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि अगर तेरी गर्दन पे कोई आदमी पिस्तौल रख के, तलवार तेरे गले पे रख के कहे ना कि रब का इनकार कर दे वरना मार दूंगा, तो फरमाया वक्ती तौर पे मेरी जात का इनकार कर पर जान बचा जा। अगर तू मरने के करीब हो गया है और हराम शय खाए बगैर तू बच नहीं सकता, मर जाएगा, तो फरमाया चल तू इस तरह कर, हराम खा के जान बचा, पर जान बचाना फर्ज है, जरूरी है। वतन बड़ा प्यारा, औलाद बड़ी प्यारी, जान बड़ी प्यारी। पर हजरत इब्राहिम से रब करीम ने फरमाया चल इब्राहिम कोई चीज दे, तो कहा या अल्लाह तीनों ही तेरे नाम पे कुर्बान करता हूं, तेरी हुई सारी, हर शय तेरी। हजरत इब्राहिम ने दीन के लिए, आप शहर बाबुल के करीब पैदा हुए थे, वहां से मिस्र आए, मिस्र से फलस्तीन आए और फलस्तीन से आकर के काबा आबाद फरमाया। जिंदगी सफरों में गुजरी। सफर एक तकलीफ वाली चीज है, पर हजरत इब्राहिम ने वतन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। जान बड़ी अजीज होती है। असल में ना जब इंसान जद्दोजहद करता है ना दीन के लिए, तो उसके रास्ते में बड़ी चीजें आती है, कभी औलाद, कभी खाल, कभी बाहर, कभी हुकूमतें, कभी सियासतें, कभी चुदराहटें, उसके रास्ते में बड़ा कुछ आता है और उसे हर चीज को फेस करना पड़ता है। घर के अंदर भी जंग होती है और घर के बाहर भी लड़ाई होती है। ये आसान है ही नहीं। हम तो खैर हथियार छोड़ के फेंकने वाले लोग हैं, हम बोले वाले लोग हैं। हम कहते हैं मैंने तो कहा था मेहंदी ना करो, पर बेटे नहीं माने, बोले जो हुए। इसी तरह हालांकि अगर वो बेटा कहना कि अब्बा जी लाओ जिंदगी में सारा कुछ मेरे नाम करो, तो फिर हम बोले नहीं होते, और उस वक्त हम तेज होते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हाथ काट के दे दूं। उस वक्त नहीं, दीन के मामले में बोले होते हैं, बेटा बाद मदब के पास जा रहा है तो उस वक्त हम बोले वाले हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो अपनी पसंद की शादी करे, हमें क्रॉस करके, फिर साथ ही हम तेज हो जाते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने जब दीन के लिए निकले तो जद्दोजहद की, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। आपके वालिद का नाम तारक है, वो तौहीद परस्त थे, ईमानदार थे, परहेजगार थे। आपके चचा का नाम आजर है, वो बुत परस्त थे, बुत बेचा करते थे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मैदान अमल में निकले तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने घर से जिहाद शुरू किया। लड़ना पड़ा, घर के उसूलों से, चचा ने जो रिवाज बनाए हुए थे उस रिवाज से टकराए। फरमाया मैं अपने घर के अंदर ये बुत परस्ती नहीं होने देगा। चचा को एक दफा नहीं, बार बार 100 दफा समझाया। आपका चचा बुत बना के बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए तो कहने लगा कि चलो मेरे साथ, तुम भी बुत बेचने हैं, हमारा कारोबार है। हजरत इब्राहिम साथ निकले तो बुत पकड़ा है, गंदे पानी के अंदर उस बुत को डुबोते हैं। कहते हैं किसी ने खरीदना है तो खरीद लो, ना ये नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। जो अपना आप नहीं बचा सकता तुम्हें क्या बचाएगा, खरीदना है तो खरीद लो। चचा कहने लगा तू कारोबार चमका रहा है कि तबाह कर रहा है। घर में बड़े मामलात खराब हुए, झगड़े हुए, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिनट के लिए भी अपने घर के अंदर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार हो। ये थोड़ा मुश्किल मैंने पहलू छेड़ दिया है, ये थोड़ा मुश्किल पहलू छेड़ दिया है। थोड़ा समझदार आदमी है पर बीवी से पर्दा नहीं करा सकता, सियाना है, पंचायत का बंदा है, जो इससे आप कहेंगे वो बात ये सुनाएगा, लेकिन कहता नहीं जी मैंने कोशिश कर ली है। इस किस्म की कोशिश है साहब, कैसे हो गया? हजरत इब्राहिम
अलैहिस्सलाम ने घर के अंदर से फरमाया नहीं करने दूंगा, घर के अंदर भी टकराए, फरमाया तुम जो भी हो पाश पाश किया चचा के उसूलों को, और बाहर जब निकले तो सिर्फ इलाके के चेयरमैन से नहीं टकराए, MP MNA वजीर मुशीर से नहीं टकराए, सुपर पावर नमरूद दुनिया का वाहिद हुक्मरान था उस वक्त, दूसरा कोई हुक्मरान ही नहीं था, अकेले हुक्मरान से जाकर टकराए, कोई साथ फौज नहीं थी, कोई साथ उनके ताकत बाजार दुनियादारी की कोई नहीं थी, पर हजरत इब्राहिम जाकर टकराए। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद बयान की, फरमाया अफदलुल जिहाद कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, फरमाया सबसे अफजल जिहाद ये है कि तू जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर हक बात बयान करते, ये सबसे बड़ा जिहाद है, ये सबसे अफदलुल जिहाद है कलीमतुल हक इंद सुल्तानिल जाबिर, सबसे बड़ा जिहाद। हजरत इब्राहिम खड़े हो गए, सुपर पावर से टकराए। यहां हम लोग हिकमतों का शिकार है, देखेंगे करेंगे सोचेंगे, और मौलवी साहब को वैसे कहते हैं आप परहेज करें सियासी बातों से। भाई अल्लाह के हर नबी ने जाके वक्त के जालिम हुक्मरान को लताड़ा है, ललकारा है, ये तो मिशन अंबिया है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको जाके कहा कि तू झूठ बोलता है, तू झूठा है, तू खुदाई का दावा करता है, तू बहुत बड़ा जालिम है। और कुरान मजीद ने सारी बात को बयान फरमाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा मैं रब हूं, तो आपने फरमाया मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता है। तो फिर आप हक बात बयान करेंगे तो अल्लाह मारेगा कि बंदा मारेगा? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जिंदगी मौत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जिंदगी मौत अल्लाह, कुछ भी नहीं होता। इंसान सही सिमत का तायुन करे और सही सही चले। हजरत अली शेर खुदा से किसी ने कहा था कि आपके बड़ी दुश्मनी है, कोई मुहाफिज रख ले। आप फरमाने लगे मौत खुद बहुत बड़ी मुहाफिज है, वक्त से पहले आती ही नहीं, बड़ी मुहाफिज है वक्त से पहले। अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कराची जैसे शहर में रहा करते थे, जहां गांव गांव पे खतरा था। लोगों ने कहा हजरत इतने बड़े लीडर हो, आपकी जमात की 62 सीटें हुई कौमी असेंबली में, एक ऐसा वक्त भी आया तो कोई एक आदमी बंदूक वाला। आप फरमाने लगे मुझे जरूरत ही नहीं, इसलिए कि जिस खुदा रसूल के लिए मैं निकला हूं वो खुद ही हिफाजत करने वाले हैं, जरूरत नहीं इन चीजों। तो भाई हजरत इब्राहिम टकराए और आपका अंदाज क्या है? जाके कहा कि तू नहीं, खुदा वो है जो जिंदा करता। और उसने एक बेवकूफों जैसी दलील दी। एक आदमी को कल फांसी देनी थी तो उसको बुलाया, कहने लगा तुझे कब फांसी है? उसने कहा कल। कहने लगा जा तुझे आजाद किया, जिंदगी दी, उसको छुट्टी दे दी। एक आम आदमी बेचारा बैठा था, उसको पकड़ के ना कहने लगा उसकी गर्दन उड़ा दो। कहने लगा देख लो मैं भी जिंदा करता और मारता हूं, वो जो कल मरने वाला था मैंने जिंदा कर दिया है, और जिसको पता ही नहीं था कि मैंने मरना है उसे पकड़ के मैंने मार दिया है। ये बेवकूफों जैसी दलील है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो उसी वक्त दलील तोड़ देते कि तू क्या बेवकूफों जैसी बात कर रहा है, अगर तू जिंदगी देता है तो मरे हुए में जान डाल के दे जिसको तूने मारा है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने देखा कि बेवकूफ है, बेवकूफों से बहस नहीं होती, दलील बदल ली जाती है, उनकी अकल के मुताबिक बात की जाती है। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, तू अगर रब है तो तू मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब कर। फबुहित अल्लज़ी कफर, काफिर लाजवाब हो गया, उसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। अल्लामा इस्माइल हकी ने खूबसूरत फिक्रा लिखा है, खूबसूरत जान डाल दी एक जुमला कह के। हजरत सैयदना अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे चूंकि नमरूद बेवकूफों जैसी बातें कर रहा था, अगर वो ये कह देता ना कि मैं सूरज को निकालता हूं मशरिक से, मैं गुरूब करता हूं माअज़ल्लाह मगरिब में मैं निकालता हूं, तो आप अपने रब से कहिए कि वो मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करे। अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं रब करीम की आवाज़ कुदरत थी, मालिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस, अगर वो कह देता और हजरत इब्राहिम दुआ कर देते तो रब करीम ने फरिश्तों को तैयार बिठाया हुआ था। फरमाया अगर ये कह दे मेरे खलील से कि सूरज मगरिब से निकाल के मशरिक में गुरूब करना है तो तैयार रहना, जिस तरह खलील कहेंगे वैसे ही कर देंगे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम हमारा दोस्त जो हुआ, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों का जब जवाब ना दे सका, दलील नहीं बंदा देता, फिर लड़ाई करता है, फिर झूठे मूठे एतराज करता है। दलील खत्म होती है तो लोग जातियात पे उतरते हैं, कहते हैं ये खांसता सही नहीं, देखता सही नहीं। दलील खत्म, अब जातियात पे उतरे, कहने लगे मुझे पता चला है कि ये फलानी जगह गया था तो वहां जाके इसने इस तरह किया है। फिर लोग जातियात पे उतरते हैं, जब दलील का जवाब दलील से नहीं दे पाते फिर जातियात पर उतर कर हमले करते हैं। हजरत इब्राहिम की दलाइल का जवाब नमरूद ना दे सका तो कहने लगा कि इसको आग में डाल दो। कौन गई हुई थी सारी, आपने बात सुनी हुई है, मैंने सिर्फ इशारा देना है। मेले पे हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन पे रखा, वापस आए कहने लगे बुत किसने तोड़े हैं? तो फरमाया इससे पूछो जिसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा है।
کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں, سنتا ہی نہیں, اپنا آپ نہیں بچا سکتا, اس کی پوجا کرتے ہو. کہنے لگے پکڑو دلیلیں ختم ہو گئی, اس کو آگ میں ڈالو. بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی. مختلف روایات, علامہ اسماعیل لکی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو. لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے, پر بندہ بڑا تگڑا ہے, ایک بندہ. 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں. اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان مبارک میں گفتگو کی تھی. بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں. اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے. عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے. تہمات کا شکار ہو گئے. بیویاں نظر مانتی, میں بیمار ہوں, اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے. ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں, تو ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رئی ہوں. تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی, تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں. وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی, جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈال دی, ماری گئی. تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ. تہمات کا بھائی, تہمات دین کے اندر منع ہے. تہمات دین میں کوئی نظر ماننا, کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سال ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا, یہ تو درست ہوا. لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا, میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا, میں دھاگا باندھوں گا, میں رسا کاٹوں گا, میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا, ان کی شریعت اجازت, یہ تہمات ہے, بدشگونی ہے. دین میں ان کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے, اس کا طریقہ پوچھ. ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی. بہرحال آمدام سے مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی. 45 فٹ اونچی آگ ہے, پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہے نا, جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہاں علی کو نہیں رہا اللہ ماشاءاللہ. وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ. منجنیق بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. اب وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا. اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی, ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کرے, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائے سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے بات کر لو, مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں, آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے, رب کریم سے بات کر لیں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں, میرے ہاتھ بندے ہیں, پیر بندے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا. بتایا تو اس سے جاتا ہے جس سے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے, اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں, یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو 2 فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ, پھول کھلے ہیں, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے.
रब करीम का शुक्र बजा लाने लगे। निकले वहां से, कुछ दिन गुजर गए, निकले, हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका छोड़ दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए, चचा के पास ठहरे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए। उसने एक शहजादी, एक बादशाह की बेटी कैद की हुई थी, जनाबे हाजरा नाम था, उनको कैद से छुड़ा के साथ लाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ। ये 4 लोगों का काफिला चला, फलस्तीन में जाके पड़ाव डाला, घर बार छोड़ा, तबलीग शुरू हुई। हजरत इब्राहिम के घर में 2 खवातीन है, एक आपकी बीवी है, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं, बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे होते हैं, घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे बतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। जनाब हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाब सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में। बाद ये गैर अजीजा मक्के के पास, भाई एक बेटा आलम दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहां से खाएगा, तेरे 5 बेटे हैं, को हाफिज़ कुरान बना कर तो रोटी कहां से खाएगा। वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल, कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी। ओके मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है, शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे, हमारा ज़ौक़ ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है, इलाकों के इलाके खाली है, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है, वो भी ये दुआ, एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूं अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाए, बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब, 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी, अभी तो आप हैं तो आप तो हो। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूर, एक मशीजा, बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिश्कीजा पानी का दे करके, और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी जौजा जनाब हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं। जहां आबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं जिन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे आबे जमजम का कुआं था, वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाब हाजरा फरमाने लगे इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे, बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहब तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो